اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث۔ قرآن کریم کی یہ مبارک سورت الضحیٰ اور اس کی آیت نمبر 11 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس مبارک آیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بات کا پابند کیا گیا، آپ کے رب کی جانب سے آپ پر جو نعمت آئے، جو نعمت نازل ہو، جو نعمت آپ کو رب کی جانب سے حاصل ہو، اس نعمت کو بیان کیجیے۔ اللہ کے فضل سے اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ مہینہ آزادی کا مہینہ یا یوم آزادی کے عنوان پر یہ مشہور اور معروف مہینہ ہے، اور آج سے تقریباً 75 سال پہلے کہ ہمارا ملک پاکستان اللہ کی نعمت کے طور پر ایک آزاد ریاست کے نام سے وجود میں آیا۔ جس وقت یہ ملک آزاد ہوا تھا تو وہ ایک نسل وہ تھی جو وہاں پر آزادی کے موقع پر موجود تھی، دوسری نسل ہماری وہ تھی کہ جو قیام پاکستان کے بعد یہاں پر اولین آباد کار لوگوں پر مشتمل تھی، اور میں اور آپ تیسری نسل ہیں جو یہاں پر آباد ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم نے دیگر چیزوں کو بھلایا ہے، وہیں پر ہم نے قیام پاکستان کے مقاصد کو بھی بھلایا ہے۔ پاکستان آزاد کیوں ہوا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، کن وجوہات کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ سے ایک اسلامی ریاست کی ضرورت پڑی، یہ ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، اور اس سبق کو میں اور آپ بھلا چکے ہیں۔ اگر پس منظر پر غور کیا جائے تو اگست کا مہینہ اور یہ 14 تاریخ جو آئے گی وہ ہمیں جھنجھوڑنے پر مجبور کر دے گی۔ اللہ کے فضل سے میں نے اور آپ نے آنکھ کھولی ہے تو پاکستان کے اندر، اور ایک آزادی کے ساتھ میں اور آپ آج تک جی رہے ہیں، اور ایک آزاد ماحول ہمیں ہر اعتبار سے ملا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں کبھی بھی اپنے ماضی کی جانب جانے کا موقع نہیں ملا، باوجود کہ میڈیا آزاد ہے اور طرح طرح کی خبریں آتی ہیں، لیکن اس موقع پر بھی ہمیں اپنی آزادی والی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھ لیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت اس پاکستان کی صورت میں ہمیں دی ہے۔ بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہا کرتے تھے تو وہاں پر ہندو، وہاں پر سکھ، وہاں پر کرسچن اور وہاں پر مسلمان بھی تھے، لیکن جو ہندو برادری تھی یا جو سکھ وغیرہ تھے، ان لوگوں کی اولین ترجیح یہی تھی کہ مسلمانوں کو دبایا جائے۔ مسلمان ظاہر ہے اپنے اسلام پر عمل کرے گا تو مسلمانوں کی شناخت سب سے الگ تھلگ ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان عبادت کرے گا تو مسجد کا قیام، وہ جمعہ پڑھے گا تو مسجد کا قیام، اس کا اپنا لباس ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، ایک اپنی ثقافت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ اپنے کلچر اور ثقافت کو تبدیل کر سکتے ہیں، پر مسلمان نہیں کر سکتا۔ بر صغیر کے اندر جو مسلمان آباد تھے ان پر طرح طرح کی پابندیاں لگائی گئیں، ان کی مساجد، ان کی عبادت گاہیں، ان کے کلچر یا ان کی ثقافت کو مٹانے کے لیے کوششیں شروع کی گئیں۔ آئے روز طرح طرح کے فسادات، اور گویا کہ اسلام کا نام لینا یا مسلمان بننا اس معاشرے کے اندر یہ ناقابل برداشت بن گیا۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر کچھ مخلص لوگ اٹھے اور یہ خاکہ پیش کیا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہونی چاہیے کہ جس ریاست کے اندر مسلمان آباد ہوں، اور وہ ریاست ایسی ہو کہ جہاں پر مسلمانوں کو رہ کر اپنے اسلامی اقدار، اسلامی روایات اور کلچر پر عمل کرنا آسان ہو۔ یہ نظریہ پیش کیا گیا اور یہ خاکہ پیش کیا گیا۔ آئے دن اس حوالے سے مشاورت ہوتی رہی، مسلمانوں کی طرف سے
یہ خاکہ پیش کرنے والے یا الگ سے اسلامی ریاست کے قیام کے بارے میں فکر مند اور بھاگ دوڑ کرنے والے محمد علی جناح رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے ملاقاتیں کی، مسلمانوں کا ذہن بنایا اور مسلمانوں کو اس کی افادیت سے روشناس کروایا۔ اس کے نتیجے میں دن بدن اس مہم جوئی کے اندر اضافہ ہوا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جس وقت اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا اب مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے ریاست ہونی چاہیے۔ چنانچہ جب یہ اعلان ہوا تو ظاہر ہے کہ تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے جی پارٹیشن کر لیتے ہیں، آدھا علاقہ مسلمانوں کا ہے، وہ اس طرف کہ یہ علاقہ یہ مسلمانوں کو ملے گا، اور اس طرف کا جو علاقہ ہے وہ ہندو یا سکھ وغیرہ سارے آباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نقطۂ نظر پر اب جب وہاں سے مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کی تو ہجرت کے موقع پر یہی ہندو اور یہی سکھ لوگ یہ مسلمانوں کے راستے میں آڑ بنے، اور ظلم اور تشدد کا انہوں نے وہ بازار گرم کیا۔ آج جب ان کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 20 لاکھ بندوں کو اس موقع پر جو مسلمان تھے صرف اس بنیاد پر شہید کیا گیا کہ یہ یہاں سے وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ تو 20 لاکھ بندے وہ ہیں جنہیں شہید کیا گیا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک اختیار کیا گیا وہ ناقابل بیان ہے۔ میں اور آپ الحمدللہ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، ہماری ماں بھی موجود ہے، ہماری بہن بیٹی بھی موجود ہے، اور ہمارے گھر کی مستورات بھی ہیں۔ اب تصور کیجیے، اللہ نہ کرے اگر باہر سے کوئی غنڈہ آ جائے اور باہر سے کوئی بندہ آ کر ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماں کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ، ہماری بیٹی کے ساتھ یا ہماری بیوی کے ساتھ اگر وہ غلط کاروکاری کرے، زنا کرے تو ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ لیکن جب قیام پاکستان کے موقع پر جب مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کرنا شروع کی، اس موقع کی جو تاریخ لکھی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا۔ چنانچہ خاتون اپنا واقعہ لکھتی ہیں کہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو سارے سکھ، سارے ہندو ہمارے گھر پر آ گئے، اور آ کر اجتماعی طور پر میری عزت کو حوث کا نشانہ بنانے لگے۔ میرا ایک چھوٹا سا نابالغ سا بھائی تھا، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اور وہ میرے اور دشمنوں کے درمیان میں آیا۔ تو جیسے ہی درمیان میں آیا ایک ہندو کھڑا ہوا، اور اس ہندو نے میرے بھائی کا میرے سامنے گلا کاٹ دیا، اور گلا کاٹنے کے بعد وہ فخری انداز میں کہنے لگا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تیری گردن اتنی آسانی سے کٹ جائے گی، اپنی تلوار کو تیری گردن کے خون سے ناپاک نہ کردہ، اب مجھے جا کر اپنی تلوار اپنا دجلہ کے اندر یا گنگا کے اندر اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے سارے مردوں کو اسی طریقے سے قتل کیا گیا، اور اس کے بعد مجھے، میری ماں کو اور میری بہن کو باقاعدہ حویلیوں کے اندر لے جایا گیا، جہاں پر ہزاروں کی تعداد کے اندر سکھ موجود تھے اور ہندو موجود تھے، اور اجتماعی طور پر ہماری عزتوں کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا، اور ہم میں سے کسی کی عزت کو بھی برقرار نہ رہنے دیا گیا۔ چنانچہ خاتون کہتی ہیں کہ میں ہجرت کر رہی تھی، ایک خاتون کے چچا کہتے ہیں ہمارا پورا خاندان ہجرت کر رہا تھا، راستے کے اندر ہندوؤں نے ہمارے مردوں کے سامنے ہماری عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کا معاملہ کیا، اور گھر والوں کو لے کر چلے گئے۔ ہم جب ان کی تلاش میں گئے تو میری ایک بھتیجی تھی، وہ بھتیجی مجھے نظر آئی، تو میں بھتیجی کے پاس گیا تو وہ زخمی تھی، ان ظالم درندوں نے عزت بھی لوٹی اور اس کو مار مار کر زخمی کیا۔ میں نے مرہم پٹی وغیرہ کی تو اس بچی نے مجھے کہا چچا جی آپ چلے جائیں، میرے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، ایک کام کر دیجئے گا، پاکستان کو جا کر میرا سلام کر دیجئے گا۔ اس طریقے سے 20 لاکھ افراد نے قربانیاں دیں، اور ایک اسلامی مملکت پاکستان کی صورت میں الحمدللہ وجود میں آئی۔ پاکستان بن گیا، بننے کے بعد روز اول سے لے کر آج تک ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اسلامی فلاحی ریاست نہیں ہے، بلکہ محمد علی جناح جن کا یہ نظریہ تھا وہ خود ایک سیکولر انسان تھے۔ مطلب وہ سیکولر سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کو مانتے نہیں تھے، جبکہ محمد علی جناح کی 1941 سے لے کر
1947 تک کی جتنی بھی تقریریں ہیں ان تمام تقریروں کا نچوڑ اگر نکالا جائے، ہر موقع پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ قرآن ایک مسلمانوں کے پاس وہ مضبوط ہتھیار ہے جس کی بنیاد پر مسلمان یکجا ہو سکتے ہیں۔ اگر اسلامی ریاست کا قیام ہو جاتا ہے، اس قرآن کی برکت سے آئے دن مسلمانوں کے اتحاد کے اندر اور اتفاق کے اندر اپنا بڑھوتری آئے گی اور اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ پاکستان وجود میں آ گیا، سیکولر جو طبقہ تھا وہ بھی ساتھ ساتھ آ گیا۔ روز اول سے پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو غداری وغیرہ کے معاملات کیے، ان میں سر فہرست یہ مرزا قادیانی اور اس کی اولاد تھی۔ چنانچہ 47 میں پاکستان آزاد ہوا، 48 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا، اور اس موقع پر جو پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ تھا وہ بدبخت قادیانی تھا۔ وزیر خارجہ ہونے کے باوجود اس نے محمد علی جناح کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل سے انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور محمد علی جناح کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ پاکستان کے اندر اسلامی قانون نہیں چاہتے تھے، اگر وہ نہیں چاہتے تھے تو سوال یہ ہے اس وقت سپریم لیڈر تو محمد علی جناح تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان کا جھنڈا بلند کرنا تھا تو مولانا شبیر احمد عثمانی کو کیوں بلایا گیا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی کو کیوں بلایا گیا؟ محمد علی جناح کی طرف سے پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے سب سے پہلے مولانا شبیر احمد عثمانی کو بلوایا جانا یہ اس بات کی علامت ہے اگر محمد علی جناح مزید بھی زندہ رہتے اسی قرآن کریم کے قوانین کو پاکستان کے آئین کے اندر شامل فرماتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے محمد علی جناح کو نزدیک سے دیکھا ہوگا، ظاہر اس زمانے کے لوگ تھے۔ محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا کس نے؟ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے۔ کسی نے بعد میں اعتراض کیا کہ جی وہ تو داڑھی منڈا سیکولر آدمی تھا، آپ نے جنازہ پڑھایا؟ کہا کہ جس رات محمد علی جناح کا انتقال ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، سرکار نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ ہمارے مجاہد کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، محمد علی جناح یہ وہ انسان ہیں کہ جن کی بدولت دیکھیں اللہ نے ویسے تو دینا تھا ملک، کسی نہ کسی کو استعمال کر لیتا، لیکن محمد علی جناح اس اعتبار سے کہ پاکستان کا نظریہ پیش کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، یعنی اس اعتبار سے یہ پاکستان کے بانی ہیں جن کو قائد اعظم محمد علی جناح کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے پاکستان کیوں بنایا گیا؟ پاکستان اس بنیاد پر بنایا گیا کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا روز اول سے ہر طرف سے اسلام اور پاکستان کی مخالفت میں آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں، اور یہ سلسلہ پچھلے 75 سال سے چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس کا لازمی نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے بڑوں نے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دے کر ایک اسلامی ریاست ہمارے ہاتھ میں دے دی، اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ جس سوچ کے پیش نظر 20 لاکھ افراد نے موت کو گلے لگانا قبول کیا، آج ہماری سوچ اس طرف جاتی نہیں ہے۔ طرح طرح کی باتیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، کاش پاکستان آزاد نہ ہوتا، کاش ہم آج تک ہندوستان کے ساتھ ہوتے، پاکستان آزاد کیوں ہوا، کیا ضرورت پڑی تھی پاکستان کو آزاد کرنے کی۔ اس قسم کی باتیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ 20 لاکھ افراد رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے خدایا ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح، ہم نے اپنی عزتیں ان کی وجہ سے تاتار کروائی تھیں، ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، ان ظالموں نے اس پاکستان کا یہ کباڑہ کر دیا کہ ایک ماحول فراہم کیا گیا لیکن ماحول پر عمل نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پاکستان کے اندر ہر اعتبار سے آزادی ہے، ہر اعتبار سے آزادی ہے۔ آپ دینیات کی بات کر لیں تو پوری دنیا کے اندر اگرچہ کہا جاتا ہے کہ سعودیہ، مکہ اور مدینہ اسلام وہاں پر نازل ہوا، پیغمبر وہاں پر آئے، لیکن آج بھی دنیا بھر کے اندر آپ سروے کریں تو سروے کے نتیجے میں نظر آئے گا
سالانہ اعتبار سے سب سے زیادہ حافظ قرآن پاکستان پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ علماء میں اور آپ کمانے کے لیے ساری دنیا جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمان دین حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ اس پاکستان کو جس غرض پر بنایا گیا تھا، اس غرض پر کاربند رہنے کے لیے اللہ نے مدارس کا جال بچھا دیا۔ اب ہمارے سامنے مساجد موجود ہیں اور مدارس موجود ہیں، اس لیے ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ ذرا جائیے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کا 9 ملکوں کا سفر نامہ اٹھا کر دیکھیے کہ جس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب روس کے اندر پابندی لگی، اس زمانے کے اندر قرآن کے سارے نسخے جلا دیے گئے، اس کے باوجود لوگوں نے قرآن یاد کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ اپنے گھروں کے اندر تہہ خانہ بناتے تھے، اس تہہ خانے کے اندر جس کو قرآن پڑھنا آتا تھا اس کو، اور جس نے قرآن پڑھنا ہوتا تھا اس کو تہہ خانے کے اندر بھجوا کر اوپر سے بند کر دیتے تھے، وہیں پر کھانا پینا وغیرہ نیچے پہنچایا جاتا تھا۔ سال یہ 6 مہینے جب تک پورا قرآن نہ پڑھ لیا جاتا، تہہ خانے سے ان کو باہر نہیں نکالا جاتا تھا۔ آج میں اور آپ اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ آپ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، گزشتہ سال برما رنگون کے اندر مسلمانوں کا گوشت کاٹا گیا، پکایا گیا، اسے کھایا گیا۔ آج آپ ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کس قسم کے معاملات ہیں۔ مسلمان اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتا، وہاں کا مسلمان پگڑی نہیں پہن سکتا، وہاں کا مسلمان داڑھی نہیں رکھ سکتا، وہاں کا مسلمان کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر میں اور آپ دین کے تمام تر فارمولوں کو اگر اپنانے کی پوزیشن میں ہیں، اس کے پیچھے ہمارے بڑوں کا خون ہے، اس کے پیچھے ان کی قربانیاں ہیں۔ اگر وہ بھی ہماری طرح عیاش پرست ہوتے، اگر وہ بھی ہماری طرح سہولت پرست ہوتے، تو خدا کی قسم شاید میں اور آپ آج یا تو ہندو ہوتے یا سکھ ہوتے یا عیسائی ہوتے۔ جب 14 اگست کی تاریخ آتی ہے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اتنا یاد ہے کہ 14 کو پاکستان آزاد ہوا تھا، لیکن اگر ہم واقعتاً آزادی سمجھتے ہیں، اس آزادی کے کچھ تقاضے ہیں نا کہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ کر مراقبہ کریں۔ کیا ہمارے بڑوں نے قربانیاں اس وجہ سے دی تھیں کہ اس ایک دن کے اندر ہم جھنڈیاں لگائیں، باجے بجائیں، بیج لگائیں، ہرے کپڑے پہن لیں، گلیوں کو سجا لیں؟ اس لیے چلو مان لیا یہ کام کر لیں جی، ایک پاکستان سے محبت میں ہے، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ وہ جھنڈیاں، وہ بیج، وہ ساری چیزیں جب 15 تاریخ آتی ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ پاؤں کے نیچے روندے جاتے کہ نہیں روندے جاتے؟ روندے جاتے کہ نہیں روندے جاتے؟ بولو۔ یہ جھنڈا پاکستان کا، اور آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا جھنڈا اگر نیچے گر جائے یہ مسلمانوں کی زوال کی علامت ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے بھجوایا صحابہ کرام کو، فرمایا کہ جھنڈا پکڑیں گے زید، اگر وہ شہید ہو جائے عبداللہ ابن رواحہ، وہ بھی شہید ہو جائے تیسرے، ٹھیک ہے؟ اس موقع پر زید ابن عبداللہ ابن رواحہ جب آگے بڑھے ہیں، ٹھیک ہے، تو جھنڈا ہاتھ میں، یہ اسلام کا جھنڈا، تو یہ پاکستان کا جھنڈا بھی ہندوؤں کا جھنڈا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا جھنڈا ہے۔ ان کا دائیں ہاتھ کاٹا کے بائیں میں پکڑ لیا، بایاں کاٹا کے سینے سے لگایا، جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔ میں اور آپ یہ کون سے ملک کی آزادی منا رہے ہیں کہ جس میں 14 تاریخ سے پہلے تک جھنڈیاں خریدنا، بیج خریدنا، جھنڈے خریدنا، مکانات کو سجا لیتے ہیں۔ 15 تاریخ کو آپ باہر نکل کر دیکھیں، وہ ہمارا مقدس جھنڈا وہ ہمارے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ یہ ناقدری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ناقدری ہے کہ نہیں ہے؟ ناقدری ہے نا۔ ہمیں نہیں کہا، آپ کہیں پر آئین اٹھا کر دیکھیں، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 14 اگست کو جھنڈیاں لگانی ہے، نہیں لکھا۔ ہم خود کر رہے ہیں نا، تو جب خود کوئی کام کریں اس کے اندر ناقدری کا پہلو نہیں نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا چاہیے 14 اگست کو؟ 14 اگست کو بیٹھ کر 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لیں، 2 رکعت اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیں، 2 رکعت اس ملک کی بقا کے لیے پڑھ لیں، 2 رکعت اس عظیم مقصد کے لیے پڑھ لیں جس عظیم مقصد کے لیے 20 لاکھ جانوں نے قربانیاں دی۔ پھر تو ہم سمجھیں گے واقعی یار ہم آزادی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے، 20 لاکھ بندے ہمارے کس نے مارے تھے؟ ہندوستان کے اندر موجود ہندوؤں نے مارے تھے یا سکھوں نے مارے تھے نا۔ آج 75 سال پاکستان کی عمر ہو گئی،
75 سال پہلے ہمارے بڑوں نے ہماری جان ان سے چھڑوا کر ان کے چنگل سے ہمیں آزاد کر کے ایک آزاد ریاست کا تحفہ دیا۔ آج ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر کے اندر ان ہندوؤں کی رسومات موجود نہ ہوں۔ اسی رسم کا تو مسئلہ تھا نا کہ وہاں بیٹھ کر ہم اسلامی روایات کو قائم نہیں کر سکتے، ہمیں ماحول فراہم کیا گیا، لیکن آج عملی اعتبار سے ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شاہد خان آفریدی ایک کرکٹر ہے، پاکستان کا اور انڈیا کا میچ ہوا اور پاکستان میچ ہار گیا۔ میچ کے ہارنے کے بعد پاکستانیوں نے اس سے سوال پوچھا، ہمارے لوگوں نے، ٹھیک ہے، اور اس کو مطلب یعنی کہ لوگوں نے طرح طرح کے جملے وغیرہ کسے۔ آفریدی نے ایک عجیب بات کہی، بات بڑی اچھی کہی۔ اس نے کہا کہ جی آپ لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں انڈیا سے کہ ہماری ٹیم کیوں ہار گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس نے کہا گستاخی کی معذرت، گاڑی پر پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہو اور گاڑی کے اندر انڈین گانے سنتے ہو تو یہ تمہارے قول اور عمل کے اندر تضاد ہے، لہٰذا اوپر سے تم کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے، لیکن اندرون خانہ اگر دیکھا جائے ہم انڈیا کو دل سے چاہتے ہیں، ہم انڈیا کو دل سے چاہتے ہیں۔ آج ہماری بچیوں کا لباس دیکھو، آج ہمارے بڑوں کا لباس دیکھو، مردوں کا، عورتوں کا، ہمارے گھروں کی شادیاں دیکھو۔ جس گھر کی شادی کے موقع پر شاہ رخ خان کی تصویر لگی ہوگی وہ کس منہ سے کہے گا 14 اگست کو یوم آزادی مبارک؟ وہ تو 20 لاکھ بندوں کی موت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ پھر پاکستان آزاد ہوا اللہ کے فضل سے، نام کیا رکھا گیا؟ پاکستان، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہماری سرحدیں کہاں کہاں لگتی ہیں، ہمیں تو نہیں پتا نا، ہم نے خالی واگا بارڈر کا نام سنا ہے، یہ واگا بارڈر سرحد ہے، آگے انڈیا ادھر پاکستان۔ میں اور آپ سکون سے رات کو الحمدللہ سو جاتے ہیں، سکون سے الحمدللہ اٹھتے ہیں، مسجد کھلتی ہے نماز پڑھتے ہیں، کام پر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوئی کبھی؟ بولو، ہمیں کوئی پریشانی ہوئی؟ نہیں۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے، اس پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے ایک انتظام کیا کہ سرحدوں پر اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کے جوانوں کو کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ منہ سے کہنا بہت آسان ہے کہ یار وہ نوکری کر رہے، نہیں بھائی نوکری نہیں کر رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اسلامی سرحد ہے، اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہیں وہ لوگ، تو خدا کی قسم ہم سکون سے سوتے ہیں رات کو اپنے گھر پر۔ ورنہ انڈیا تو روزانہ بھبکیاں مارتا ہے، روزانہ بھبکیاں نہیں مارتا کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، کبھی کہتے ہیں وہاں سے بم ماریں گے مزار قائد پر آ کر لگے گا۔ اگر ان کو آج تک ایٹمی قوت ہونے کے باوجود اگر یہ توفیق نہیں ہوئی تو خدا کی قسم ایک طرف اللہ کا فضل اور دوسری طرف ہمارے فوجی جوان ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا، چونکہ میں اور آپ انڈین چیزوں کے دل دادا ہیں، عملی اعتبار سے ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں پر خوش نہیں ہیں، لہذا ان کے پروپوگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے ایک وسوسہ پھیلایا اور پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے باقاعدہ ہمارے لوگوں کے دماغ خراب کیے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، پاک فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا دی جا رہی ہیں؟ اب تھوڑی سی دیر کے لیے 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ایک طرف ہے فوجی اور ایک طرف ہے سیاستدان، ایک طرف ہے فوجی ایک طرف ہے سیاستدان، اور پھر پاکستان کی ترقی میں دیکھیں آپ کو ہر جگہ پر پاک فوج نظر آتی ہے، آتی کہ نہیں آتی؟ ابھی حال ہی میں پرسوں ترسوں پچھلے ہفتے بلوچستان کے اندر بارشوں کی تباہی ہوئی، اس کے نتیجے میں کوئی ایک سیاستدان آپ کو وہاں نظر آیا؟ بولو۔ پاک فوج کا ادارہ یہ حکومت پاکستان کے ماتحت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پاک فوج کے جوان ہیلی کاپٹر پر وہاں جا سکتے ہیں، اس ہیلی کاپٹر سے بڑا ہیلی کاپٹر حکومت پاکستان کے پاس موجود ہے، وہ کیوں نہیں گئے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر وہاں پر ہیلی کاپٹر چلا جاتا ہے، اور ہیلی کاپٹر جب وہاں جاتا ہے تو وہاں پر 5 اعلیٰ درجے کے افسران، دیکھیں جو آرمی کا جو بڑا ہوتا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا،
اس کی زندگی گزری ہوتی ہے اور وہ کام کو سمجھتا ہے. وہاں پر کارروائیاں چل رہی تھیں، اپنا امدادی کارروائیاں، یہ ان کی مانیٹرنگ کے لیے جاتے ہیں. مانیٹرنگ کے لیے جب یہاں سے پاک فوج کا طیارہ جاتا ہے اور پھر وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور 5 اس کے اندر اعلیٰ فوجی افسران شہید ہو جاتے ہیں. پوری قوم کو غم منانا چاہیے تھا نا، ہمارے ہیرو چلے گئے یار، وہ ہماری خدمت کے لیے گئے تھے نا. لیکن کیا ہوا، ان ظالم انڈیا والوں کی سوچ جو ہمارے دماغ کے اندر رچ بس گئی تھی، ہمارے مسلمان گرین پاسپورٹ رکھنے والے، اس شناختی کارڈ پر اپنی زندگی گزارنے والے اسی پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ اب تصور کیجیے، ایک مثال دے رہا ہوں. ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں، عالم دین بن جائے، ٹھیک ہے، اس میں موت سامنے نظر نہیں آ رہی. ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں اور نیت کیا ہوتی ہے؟ پائلٹ بن جائے، موت نظر نہیں آ رہی، فوائد ہی فوائد ہیں. پائلٹ بنے گا، 25 لاکھ روپیہ کمائے گا. ہاں، سیاستدان بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، ان تمام چیزوں کے پیچھے پیسہ. لیکن اگر ہم اپنے کسی بچے کو فوجی بنانا چاہتے ہیں تو جو بچہ فوج کے اندر وردی پہن کر جائے گا، اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے، اس کے بہن بھائی، پورا کا پورا خاندان اس بات کو اولین درجے میں رکھتا ہے کہ یہ شہید ہو کر آئے گا. ٹھیک ہے، شہید ہو کر آئے گا. ٹھیک ہے، ان ماں باپ کی لازوال قربانیاں نہیں ہیں جو اپنے لختے جگر کو بارڈروں پر بھجواتے ہیں، اسلامی سرحدات کی حفاظت پر مامور کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، میں اور آپ غلط لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. خدا کی قسم، ایک دن کے لیے پاک فوج سرحد چھوڑ دینا، اگلے دن ہماری شکلیں بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی. بانیان پاکستان نے ہمیں تحفہ دیا، اس تحفے کو آج تک تحفہ رہنے دیا، اس میں پاک فوج کا ہاتھ ہے. اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ پاک فوج کا ہاتھ ہے. جب پاک فوج کا ہاتھ ہے، اگر ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اگر ہم عملی کارروائی میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ذہنی طور پر ان کو ٹارچر تو نہ کریں نا، ٹارچر تو نہ کریں نا. کہ جن کے 5 جوان شہید ہوئے ان کے خلاف آپ پروپیگنڈا کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے گھر والوں کے دل پر چھری نہیں چلی ہوگی؟ بولو، چھری نہیں چلی ہوگی؟ لازماً چلی ہوگی. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس اسلامی ملک کی آزادی کو صحیح معنوں میں تب ہی مانا جائے گا یا جانا جائے گا جب یہاں کے لوگ اپنے بڑوں کے اس عمل پر خوش ہو جائیں. عمل پر کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائے. اور خوشی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اس مقصد کو پورا کیا جائے. مقصد کیا ہے؟ آج 12 اگست ہے، کل 13، پرسوں 14. ہم نے یہ سوچ لینا ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو سوچ اپنائی تھی، بڑوں کی سوچ کو پورا کریں. نہ لگاؤ جھنڈیاں خیر ہے، نہ لگاؤ جھنڈیاں خیر ہے، لیکن سوچ لیں یار وہاں پر جو ہندو تھے نا، وہ ہندو داڑھی مڑواتے تھے، ہم داڑھی نہیں مڑوائیں گے. وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ہم پینٹ شرٹ نہیں پہنیں گے. ہیں، وہ مساجد کو برباد کرتے تھے، ہم مساجد کو آباد کریں گے. وہ سود پر معاملات کرتے تھے، ہم سود سے جان چھڑائیں گے. وہ رشوت لیتے تھے، وہ تانے مارتے تھے، وہ زیادتیاں کرتے تھے، وہ پروپیگنڈے کرتے تھے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے پھر یہ ہمارا یوم آزادی ہوگا. پھر یہ ہمارا یوم آزادی. اور اگر یوم آزادی کے موقع پر بھی پاکستان کے جھنڈے لگا کر بھی 4 دیواری کے اندر اگر گانے انڈیا کے سنے جائیں، کیبل گھر پہ لگا ہو، تو میری جان ان کھوکھلے دعووں پر ہوگا کچھ بھی نہیں. 2 باتیں ہو گئی. بات نمبر 3، ہمارے بڑے غدار نہیں تھے. ہمارے بڑے جن 20 لاکھ نے قربانیاں دی نا، وہ غدار نہیں تھے. لہذا ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. لہذا قیامت کی صبح تک اللہ پاکستان کو باقی رکھے گا. ٹھیک ہے، باقی رکھے گا. کتوں کا کام کیا ہے؟ بھونکنا. پاکستان کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جن بڑوں نے قربانیاں دی ان کی اللہ کے یہاں بڑی لاج دی. ان کے خون کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا. لہذا یہ پاکستان ہے تو ہماری بھی بقا ہے. پاکستان ہے تو اسلام کی بھی بقا. اللہ نہ کرے، ثم اللہ نہ کرے، 100 بار اللہ نہ کرے، آج پاکستان کا وجود مٹ جاتا ہے
تو مجھے بتلاؤ یہ قرآن کریم کی تعلیمات کا نفاذ حاصل کرنے کے لیے کون سی جگہ پر ہم جائیں گے؟ سعودیہ، جہاں پر جمعے کو بیان ہوتا ہے، باقاعدہ ان کو خطبہ لکھ کر دیا جاتا ہے۔ عرب کنٹری کے اندر امامت کرنے والے کو باقاعدہ جمعے کا خطبہ لکھ کر دیا جاتا ہے، ایک لفظ اس سے آگے پیچھے ہو گیا ممبر سے اٹھا کر جیل کے اندر بھجوا دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے تو کورونا کے زمانے میں بھی مساجد آباد رہی، ہمارے تو ہر موقع پر مساجد آباد ہیں۔ تو پاکستان باقی ہے، باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اس پاکستان کے بارے میں غلط سوچ اپنانے والے وہ ختم ہو جائیں گے، پاکستان ختم نہیں ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگلی بات سمجھیے، ایک ہے پاکستان کا آئین اور ایک ہے پاکستان میں آئین کو نافذ کرنے والے۔ پاکستان کا آئین 100% قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو قرآنی تعلیمات ہیں وہ پورا کا پورا آئین ہے۔ اس آئین پر عمل یہ دوسری چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آئین پر عمل کب ممکن ہوگا؟ جب ایک فرد یہ تصور کرے گا کہ میں آئین کی پاسداری کر لوں۔ ایک فرد سے افراد بنیں گے، افراد سے معاشرہ بنے گا، معاشرے سے قوم بنے گی اور قوم سے امت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اب جب اس سوچ پر کاربند رہ کر ہم عمل کریں گے تو پاکستان کے اندر جو آئین موجود ہے اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں پاکستان میں اسلام نافذ ہو، لیکن سوال یہ ہے اگر اسلام نافذ ہو گیا سب سے پہلے میرے پیٹ میں درد ہوگا۔ کیوں؟ کہ میں سارے کام غیر اسلامی اور غیر آئینی کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اسلام کو گالیاں دیں گے۔ یہ مطالبہ بہت آسان ہے، اسلام کو نافذ کر دیں، لیکن اسلام اگر نافذ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اسی اسلام کو اور اسی ملک کو گالیاں دیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، غیر آئینی، غیر اخلاقی، ٹھیک ہے، جو ہمارے کام ہیں، اگر آج اسلام نافذ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا حکم چور کی سزا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نہ کرے، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا چور ثابت ہوا، کیا میں ذہنی اعتبار سے اس کا ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہوں گا؟ تو پھر کس منہ سے اسلامی تعلیمات، اسلامی اپنا احکامات کے نفاذ کی بات کرتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ زنا کی سزا کوڑے ہیں، 100 کوڑے اگر غیر شادی شدہ۔ اب اگر اللہ نہ کرے میرا بچہ زنا کرتا ہے، ادھر اسلامی احکامات ہیں تو 100 کوڑے لگیں گے، کیا میں اپنے بیٹے کو پیش کروں گا؟ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت زنا کر لے، سنسار کرنا ہے، کیا میں اپنی بہن بیٹی کو پیش کروں گا؟ کیا مطلب ہوا؟ ہم ذہنی اعتبار سے تیار نہیں ہیں، زبان سے تنقید کرنے کے لیے، زبان سے اگلوں کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے من کو خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں اللہ پاکستان میں اسلام کو نافذ فرما۔ نہ جناب، نہ۔ 13 سال مکی زندگی میں پیغمبر نے ان کی صحابہ کرام کی زندگیوں پر محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں ان کا مائنڈ یہ بن گیا کہ اللہ کا جو بھی حکم آئے گا بھلے وہ ہماری مخالفت پر کیوں نہ ہو ہم اس پر پورا اتریں گے۔ 13 سال کی محنت، ٹھیک ہے، شراب ان کی گھٹی میں شامل، لیکن اب وہ چونکہ پیچھے 13 سال کی محنت تھی نا، جیسے ہی شراب کا حکم آیا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب شراب کا حکم آیا اس سے پہلے گھر میں مجلس لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جیسے ہی منادی نے ندا دی کہ شراب حرام، تو جس نے جام بھر لیا تھا وہ منہ کے قریب بھی لے گیا تھا، یہ فرمان سننے کے بعد یہاں سے یوں نہیں بلکہ یہاں سے یوں کیا اور اس کو بہا دیا۔ اور اس وقت مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر پانی سے زیادہ شراب بہہ رہی تھی۔ پھر حکم اگلا آ گیا، برتن بھی توڑ دو، نفرت پیدا کرنی ہے، برتن بھی توڑ دیے جی۔ تو وہاں پر اسلامی ریاست کا قیام بن گیا کہ نہیں بنا؟ پھر 100% دین پر عمل۔ اب اگر میں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے محنت تو کریں، اپنے آپ کو تیار تو کریں۔ ہاں، ابھی بارش ہوئی ہے،
یہ کون سی کوئی موت والی بارش تھی؟ نمازی کہاں گئے؟ نماز پڑھنے کو تیار نہیں اور اسلامی احکامات کی بات کرتے ہیں، داڑیاں رکھنے کو تیار نہیں، بات اسلام کی کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو خوش کرنے والی باتیں، کیا کرنے والی باتیں؟ خدا کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ہم میں سے کوئی بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یاد رکھنا۔ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، سیاستدان اسی قرآن پر ساری دنیا کو اور ساری عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ہم اتنا جاہل طبقہ ہے ہمارا کہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر انجام کو نہیں سوچتے، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں، ان کی باتوں میں آ کر سگے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ ایک لیڈر آتا ہے، ایک لیڈر آ جائے، اللہ اکبر، اماں کو بھی لے کر آئیں گے، بھابھی کو بھی۔ وہ ظالموں کیا کر رہے ہو؟ ایک لیڈر کے پیچھے جان دے رہے ہیں، نمازیں گئی، ہاں بے پردگی ہو رہی ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، زندہ آباد مرد آباد، اس کے چکر میں لگے ہیں۔ یہ اسلام نافذ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب موجودہ زمانے کے اندر جو نیا ٹرینڈ چلا ہے، پرانا پاکستان نیا پاکستان، دو نہیں ایک پاکستان، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم حقیقی آزادی وہی ہے جو 1947 میں ہمیں ملی ہے، اس کے بعد آزادی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس زمانے میں جو ہمارے بڑے تھے وہ چلے گئے، آج ہم جن کے بڑے ہم ہیں، ہم قربانیاں دے نہیں سکتے ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ نہ کرے اگر ہم سے قربانی مانگی جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر ہم پاکستان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، ہر گھر کے اندر ایک فوجی جوان ہوتا۔ ہمارے علاقے میں 20,000 گھر ہیں، غالباً بھی سامنے ایک فوجی کا گھر ہے، باقی کون سے فوجی کا گھر ہے؟ کسی کا ہے؟ 20,000 گھروں میں سے ایک بندے کو فوج میں بھرتی کرتے ہو، اور جب وہ شہید ہو جائے اور اس کے اوپر شادیانے بجائے جائیں، یہ ستم ظرفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 14 اگست والے دن ریلیاں نکالی جائیں گی، 14 اگست والے دن جلسے جلوس ہوں گے، 14 اگست والے دن نغمے بجائے جائیں گے۔ بھیا اس کا آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے دل کو خوش کرنا ہے جی۔ اسکول کے اندر بچیاں وہ بغیر میک اپ کے بغیر برقعے کے باہر آئیں گی۔ پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا، وہ 75 سال پہلے ایک بہن کی عزت پر جو اٹیک ہوا تھا، اس نے اپنی آنے والی نسل کی عزت کے تحفظ کے لیے قربانی دی تھی، اور آج وہی بچی بغیر لباس بغیر دوپٹے کے اور چست لباس کے ساتھ اگر باہر جاتی ہے، خدا کی قسم قبر کے اندر ان 20 لاکھ لوگوں کی لاشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں، خوش نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ حقیقی آزادی اللہ نے ہمیں دی، اس آزادی کا عملی تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اور اس نعمت کے بقا کے اندر جتنے بھی ذرائع ہیں، مدارس ہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مساجد ہیں اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے فوجی ہیں اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں، جو جس اعتبار سے پاکستان کی حفاظت پر کاربند ہے وہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جہاں ہم دعا کرتے ہیں باقیوں کے لیے، ان 20 لاکھ کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ انہوں نے اسلامی ریاست کا جو خواب دیکھا تھا نا، اس خواب دیکھنے کے بعد جو خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والے ہیں، آج تک کبھی انہوں نے ان کے لیے دعا بھی نہیں کی ہوگی۔ ہماری جیبوں کے اندر نوٹ موجود ہے، نوٹ ہے نا، خدا کی قسم لگتا ہے ایسا ہی ہے، لگتا ہے ایسا ہے۔ اگر اس نوٹ پر محمد علی جناح صاحب کی تصویر نہ ہوتی، ہم تو ان کی شکل بھی نہ پہچانتے، ٹھیک ہے۔ ان کا مزار بنا، اس مزار کے نیچے جو بابا جی لیٹے ہوئے ہیں، وہ تو اس قرآن کے پرچار کے لیے مسلمانوں کو حق دلانا چاہتے تھے، انہی کی قبر پر کپل جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں اور گند وہاں پر پھیلاتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ بولو، ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوتی؟ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے کیا کہا کہ سرکار نے فرمایا جاؤ ہمارے ایک مجاہد کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ کا نبی اس سے خوش ہے کہ نہیں ہے؟ جس سے اللہ کا نبی خوش، اس سے اللہ کی ذات خوش، اس کی قبر پر یہ کام کرنا کیا یہ جائز ہے؟ ان کی روح کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں؟ ان کی سوچ کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں؟ 14 اگست مبارک ہو، لیکن اس بندے کو مبارک ہو جو اس کے عملی تقاضوں پر پورا اترے۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ کہیں گے جھنڈیاں لے کر دیں، بالکل دیں، بالکل دیں، لیکن بچوں کو سمجھانا بیٹا اس جھنڈی کو 14 اگست کے بعد کھا لینا،
ہاں منہ میں ڈال کر کھا لینا، احترام سے جیب میں رکھ لینا، خدا را اس کو باہر روڈ پر مت پھینکنا۔ ہمارے جھنڈے کی ناقدری ہو رہی ہے۔ آج طیب اردگان کا نام ہے جی، ترکی کا بڑا ہے، ذرا اٹھا کر دیکھیں نا، اب تک جب سے وہ آئے اب تک صرف ایک مرتبہ اس نے دیکھا اس کے ملک کے پرچم کی جھنڈی نیچے پڑی ہوئی تھی۔ اقوام عالم کے اندر وہ بندہ اتنے صدور کے درمیان لائن توڑ کر اپنے پرچم والی جھنڈی کو اٹھا کر چومتا ہے اور اپنے جیب میں رکھتا ہے۔ یہ کام تو ہمیں بھی کرنا چاہیے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے جھنڈے پھٹ جاتے ہیں، یہ جھنڈیاں پھٹ جاتی ہیں اور روڈ کی نظر ہو جاتی ہیں، تو یہ ناقدری ہے بھیا، یہ کیا ہے؟ ناقدری ہے۔ اس ناقدری سے اگر ہم بچ گئے تو 14 اگست ہم سب کو مبارک ہو، ٹھیک ہے؟ جھنڈے بیجیں باجیں بچوں کو لے کر دیں، کوئی قباحت نہیں، لیکن بچوں کو بٹھا کر بتایا بھی کریں، بیٹا یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ملک کیسے حاصل ہوا، بیٹا اگر اس وقت میں ہوتا تو آج تم یتیم ہوتے، اس وقت اگر میں ہوتا آج تم یتیم ہوتے۔ کہ بچوں کو بتلائیں، بچوں کو سمجھائیں۔ 14 اگست ہوتا گیا، بچوں نے تو بس جیسے 15 شعبان آتی ہے پٹاخوں کی رات آ گئی جی، 22 رجب آ گئی کنڈوں کی رات آ گئی جی، ہاں، اور 10 محرم آ گیا نظر و نیاز کی رات دن آ گیا جی۔ یہ غلط سوچ ہے، اپنے بچوں کے دماغ میں بٹھائیں، ان کو بتلائیں بیٹا یہ ہیں محمد علی جناح، اور یہ جو یوں کر کے بیٹھے ہیں یہ ہیں علامہ اقبال، یہ ہیں خان لیاقت علی خان، ان کو بتلائیں یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کو بتلائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کے دماغ میں آئے گا 14 اگست کو پھر وہ خوشی نہیں بجائیں گے، پھر وہ باجے نہیں بجائیں گے، بلکہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک اسلامی فلاحی ریاست نصیب کر دی، پھر وہ بھی شکر کریں گے، پھر وہ بھی کیا کریں گے۔ تو پاکستان کب آزاد ہوا تھا؟ 14 اگست 1947۔ آج 14 اگست 2022 کو پاکستان ہو جائے گا 75 سال کا۔ کتنے سال کا؟ تو اس 75 سال والے دن میں ہم نے ان تمام کرداروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے جن کی قربانیوں کے مرہون منت اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ہم سب کو نصیب کی۔ گھروں پہ جھنڈے لگانا چاہیں کوئی ناجائز نہیں، جھنڈی لینا چاہیں لیکن احترام کیجئے گا۔ کیا کیجئے گا؟ احترام کیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدردانوں کو ان کی نعمت کے اندر اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے قدروں سے نعمت کو چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ چھینیں گے کیسے؟ پاکستان ختم کر کے نہیں چھینیں گے، چھینیں گے ایسے ہماری آزادی کے اوپر طرح طرح کے قدغن لگ جائیں گے۔ کبھی کورونا مسجد میں نہیں جا سکتے، کبھی کورونا مسجد میں نہیں جا سکتے، یہ کیا ہے؟ ہماری ناقدری ہوئی نا۔ جو ناقدری بڑھے گی اللہ تعالیٰ ان حالات کو ایسا پیدا کر دیں گے کہ جس مقصد سے پاکستان حاصل ہوا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کبھی مدارس کے اوپر لان تان آ جائے گی، یار وہ مدارس کے اندر تو یہ ہوتا ہے، پھر ویڈیو بنا کر لے آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری ناقدری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھینتے رہتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ بولو بھائی اقبال صاحب، آ رہی سمجھ میں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے منہ میں دانت نہیں ہوتے، بچہ پیدا ہوتا ہے منہ میں دانت نہیں ہوتے، بچہ بڑھتے 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 نوجوان جوان، اب دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے ایک دانت گیا پھر دوسرا گیا پھر تیسرا گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے ان کی ناقدری ہوئی ہے نا، ہاں، اب وہ دانت گرنا شروع ہو جائیں گے۔ ناقدری کیسے؟ ہم پان کھائیں گے تبھی دانت خراب ہوں گے، اب ماوے گھٹکے کھائیں گے تبھی دانت خراب ہوں گے، ہم نے وہ چیز کھائی جو ہمارے موافق نہیں ہے تبھی دانت خراب ہوں گے۔ ورنہ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی صحابی کا دانت ٹوٹا تھا لیکن صحابی کا دانت نکلا؟ بولو، امام ابو حنیفہ کے دانت نکلے؟ امام شافعی کے دانت ٹوٹے؟ بولو نہیں ٹوٹے نا۔ ناک کٹی سونے کی لگا لی جہاد کے اندر۔ یہ ہم پر کیا ہو رہا ہے دن بدن؟ 5.5 نمبر کا چشمہ، آنکھوں کا غلط استعمال ہوا، اللہ نے بینائی کو کم کر دیا۔ مزید غلط استعمال کریں گے 14 کا آ جائے گا، مزید غلط کریں گے سفید موتیا۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے اندر جو کمی آتی ہے نا اس کے پیچھے ہماری ناقدری والا عنصر شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے عمران بھائی؟ اور ہم ناقدری کرتے ہیں، ہم ناقدری کیا ہے
کرتے ہیں۔ تو 14 اگست کا پیغام یہی ہے بھیا، پاکستان کے جتنے بھی کردار ہیں جو پاکستان کو آج تک اس نہج تک تعمیر اور ترقی کے اعتبار سے پہنچانے والے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اور افواج پاکستان خاص طور پر، اللہ کے بعد ہمارے پاس یہ بڑی دولت ہے، اس دولت کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، حاشا وکلا بال برابر بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا۔ ہمارے سامنے کوئی فوج کے خلاف اگر بات بھی کرے، ہم نے اس کو مذمت کرنی ہے، سمجھانا ہے، اگر وہ نہیں مانتا اسے قطع تعلق کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اعتماد ان سے خراب کرو گے تو یہ ہمارے ملک ہمارے ہاتھوں سے ہمارا ملک نکل جائے گا۔ ایسا ان کی بھی قدر کرنی ہے، علماء کی قدر کرنی ہے، مساجد مدارس کی قدر کرنی ہے، اور ان لوگوں کی قدر کرنی ہے جو دعاؤں کے اندر اس ملک کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔